خوش آمدید. پروگرام ہے آؤ بات کریں اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیلہ اسلم. 4 ریڈیو پروگرامز کی سیریز کا یہ پہلا پروگرام ہے. اس سیریز کے لیے پوٹوہار آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ ایڈوکیسی یعنی ادارہ پودا کو اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت کا تعاون حاصل ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر شکیل خان. ڈاکٹر شکیل کا کہنا ہے کہ زراعت میں ہماری دیہی کمیونٹیز کو کسی طور بچوں کی تعلیم پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. تعلیم حاصل کریں گے تو معاشرے کا ایک بہتر شہری اور ایک اس کے لیے ایک اثاثہ ہوں گے. لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسی اگر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے یا حکمت عملی کے بچوں کو زراعت سے ہٹا کے پھر وہ کہیں اور جا کے مزدوری کرتے ہیں تو یہ اچھا نہیں. ہمارا جو مین فوکس ہے وہ بچوں کی اسکولنگ ہے. آئیے سنتے ہیں باتیں ڈاکٹر شکیل خان کی. وہ ادارہ برائے خوراک و زراعت یعنی FAO میں کلیئر کاٹن پروجیکٹ کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ زراعت میں چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو زراعت ہے اس میں بچوں کی جو مزدوری مشقت ہے، چائلڈ لیبر ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ جو بچوں کی چائلڈ لیبر جس کو کہتے ہیں، اس کو انٹرنیشنلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زرعی شعبہ ہے، چونکہ یہ ایک انفارمل سیکٹر ہے تو یہ کہتے ہیں کہ 70% تک 70% تک بچے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ انٹرنیشنلی ہے. لیکن چونکہ اس میں کافی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، جیسے میکنائزیشن بڑھ رہی ہے، جیسے لوگوں کے اندر اویئرنیس بڑھ رہی ہے کہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، تو اس میں ایفرٹ رہتی ہے کہ اس کو کم سے کم کیا جائے، کیونکہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کا ایفیکٹ بچوں کی صحت کے اوپر، ان کی بہتر نشو و نما کے اوپر اور ان کی تعلیم پہ ہوتا ہے. تو اس کو اس لیے پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ جو بچوں کی صحت، ان کی ذہنی جو ترقی ہے، گروتھ ہے، اس کے اوپر اس کا منفی اثرات ہوتے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ بچوں کو تعلیم کی بہتر سہولیات مہیا کی جائیں اور ان کی نشو و نما بہتر ہو، تاکہ ان کی صحت اور ان کو جو بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں وہ بہتر طور پہ اپنا رول ادا کر سکیں. یہاں پر تو جو ماں باپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، اسی طرح اگر ان کی اگلی نسلیں بھی تعلیم حاصل نہ کریں اور انہی کے ساتھ یہ جو زراعت کی اور کھیتی باڑی کی جو صورتحال ہے انہی کے ساتھ منسلک رہیں تو یہی ان کا فیوچر کا لائے عمل. تو ایسے میں کیسے آپ کے لیے کام کرنا جو ہے ممکن ہوا؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ چائلڈ ورک جو ہے وہ ایک قسم کی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں بچہ جو ہے اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکتا ہے اور اس کا جو فارغ اوقات ہیں اس میں اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی مدد بھی کر سکتا ہے، ان کے کام میں ہاتھ بھی بٹا سکتا ہے. تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. صرف چائلڈ لیبر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ایسے کام ہیں جیسے جو بچوں کی نشو و نما، ان کی جسم اور ذہنی جو نشو و نما ہے اس کے اوپر اگر اس کے منفی اثرات ہیں، اور جو ایک اور بات ہے کہ اگر وہ اسکول نہیں جا سکتے اور اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے تو ایسا کام جو ان ایکٹیویٹیز کو یا ان کاموں کو متاثر کرتا ہو اس کو چائلڈ لیبر کہتے ہیں. مین یہ ہے کہ ان کے اوپر اتنا زیادہ برڈن یا اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ ان کی نشو و نما اور صحت پہ اثر ہو اور ان کی تعلیم جو ہے وہ بھی وہ مناسب طریقے سے جاری نہ رکھ سکیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت کوشش کی ضرورت ہے کہ یہ والدین میں جو زرعی شعبہ ہے، جیسے ایگریکلچر ایکسٹینشن ہے، جیسے ہمارے پرائمری لیول کے تعلیمی ادارے ہیں، اس میں اس کی آگاہی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا جائے تاکہ وہ اس کو سمجھیں اور بچوں کی تعلیم کو آگے بڑھائیں. میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، یہ انفارمیشن کا دور ہے، تو والدین کی نالج یا علم ہے یا انفارمیشن ہے اس تک رسائی بہتر ہے. ان تمام کی یہ کوشش ہے کہ ان کے بچے پڑھیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ بچوں کا کام کیا ہے، بچوں کی مزدوری کیا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے اس صورتحال سے اپنے آپ کو باہر نکال کے اپنے بچوں کی تعلیم، ان کی نشو و نما اور صحت کو یقینی بنانا ہے.
تو بنیادی طور پر جو مجھے آپ کی بات کی سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ بچے کیونکہ اپنے بہت سارے فیصلے نہیں کر سکتے، ان کا اپنی بہت ساری چیزوں کے اوپر اختیار نہیں ہوتا، تو ان کا جب استحصال ہوتا ہے تو اس میں ہمارے جیسے جو ادارے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے سرکار کے ساتھ مل کر کہ وہ ان کے جو حقوق ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کریں، بچوں کا جو اپنا عزت اور وقار ہے اور ان کے جو رائٹس ہیں، فار ایگزامپل اسکول جانا ان کا حق ہے، تو اس کے لیے ہم بات کریں۔ یقیناً یہ ایک ضروری بات ہے کہ اس چیز کی اویئرنیس پیدا کی جائے، اور بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ذمہ داری والدین کی، ماں اور باپ کی ہے کہ وہ ان کی تعلیم کو یقینی بنائیں، ان کی صحت کو یقینی بنائیں، ان کے لیے اچھی خوراک کو یقینی بنائیں، تاکہ وہ ایک بہتر شہری کے طور پہ مستقبل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو شروع میں چائلڈ لیبر یا اس قسم کی جو باتیں ہیں اس میں ان کو لگا دیں گے تو ان کی ایک تو نشو و نما بہتر نہیں ہوتی، ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی، اور ابھی پاکستان میں جیسے کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کا جو قد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، ان کی ذہنی نشو و نما بہتر نہیں ہو رہی، تو اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی جس کو پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو وہ کوئی چیز پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے مستقبل میں کم ہو جاتی ہے، اور ایک شہری کے طور پہ جب عام لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے تو اس ملک کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کے اوپر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بچوں میں، بچوں کے والدین میں، معاشرے میں، خاص طور پہ زرعی جو کمیونٹی ہے، جو زراعت سے متعلقہ لوگ ہیں، ان کے اندر اس کی آگاہی، اس کی سمجھ اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو زراعت ہے اس میں بچوں کا جو کام کرنا ہے اور جو چائلڈ لیبر ہے وہ کہاں پر مہلک بنتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انڈسکریمنیٹ یوز آف پیسٹیسائڈ، یعنی جو زرعی زہریں ہیں ان کا بے تحاشا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جو کسان ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ان امور کو ذہن میں نہیں رکھتے، جیسے ان کو پراپر طریقے سے سٹور کرنا، اس کو محفوظ طریقے سے کھیت میں لے کے جانا، پھر جب اس کو وہ سپرے کرتے ہیں زرعی زہر کو تو اس کے لیے اپنے جسم کو ڈھانپنا، اپنے ہاتھوں کو، اس کی آگاہی اس لیول کی نہیں جتنی ہونی چاہیے، اور جس کی وجہ سے بعض اوقات کسانوں کی صحت، ان کی خاندان کی صحت، ان کے بچوں کی صحت پہ منفی اثرات پڑتا ہے۔ بین الاقوامی طور پہ جو بچوں کا ایکسپوجر ہے پیسٹیسائڈ کو، یعنی اگر بچے جو ہیں وہ ان کو زرعی زہروں کا سامنا ہو، اس کو ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک قسم کی ایک ایسی کیٹیگری میں اس کو ڈالا گیا ہے کہ جو ضروری ہے کہ بچوں میں، ان کے خاندان میں، ان کے والدین کو اور ان کی ماؤں کو اس کے بارے میں آگاہی دی جائے، اور جو بچوں کو زرعی زہروں کا سامنا کرنے کا مسئلہ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ تو اس میں بہت کوشش کی گئی ہے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے اردو میں ایک مینول تیار کیا ہے جو کہ ہم زرعی تحقیق، زرعی توسیع یعنی ایگریکلچر ریسرچ ایکسٹینشن، اور جو جتنے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو، اور جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے یہ جو مینول ہے دیا ہے تاکہ وہ اس سے اپنی خود بھی ٹریننگ حاصل کریں، اور جو کسان ہیں ان کی، اور جو بچوں کی مائیں ہیں ان کو، اور بچوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی دیں کہ کس طریقے سے ایک صحیح SOPs ہیں، جو طریقہ کار ہے اس کو لوگ فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کی وجہ سے جو زرعی زہروں کے منفی اثرات ہیں اس سے بچوں اور ان کے خاندانوں کو بچایا جائے۔ آپ کے مشاہدے میں ہے کہ جو زرعی زہر ہیں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں کیمیکلز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں وہ مضر صحت تو ہیں، لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادتی میں ہمارے کسان کرتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں زرعی زہروں کا استعمال زیادہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک اکنامک تھریش ہولڈ کہتے ہیں، تو اس وقت جب فصل میں واقعی ضرورت ہو اس کو کرنا چاہیے۔ پھر ابھی یہ ایک اور IPM ہے، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زہروں پہ تکیہ نہ کیا جائے بلکہ دیگر جو طریقے ہیں اس میں، یعنی سوئنگ ٹائم ہے، اس میں ہارویسٹنگ ہے، اس میں اور جو درمیان میں پریکٹسز ہیں اس میں کام کر کے فصلات کو کیڑوں سے، بیماریوں سے بچایا جائے اور کم سے کم زرعی زہروں کا استعمال کیا جائے۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن چونکہ اس میں کسان کے کافی زیادہ مالی
مفادات موجود ہوتے ہیں فصل میں، تو وہ بعض اوقات جلدی میں بھی زرعی زہروں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک لیول پہ جب اکنامک تھریش ہولڈ ہو تو اس کو ٹیکنیکلی کہا گیا ہے کہ اس وقت آپ زرعی زہروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ زرعی زہروں کا استعمال کرتے ہوئے جو SOPs جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اور جو مقصد یہ ہے کہ جو ضروری پریکاشنز ہیں یا حفاظتی تدابیر ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو وہ بعض اوقات وہ جو ان کے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں یا بوتلیں ہوتے ہیں اس کو اپنے پانی پینے میں یا دوسری جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس کو وہاں پہ ڈسپوز آف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب وہ سپرے کرتے ہیں، جب وہ گھر میں کہیں دوائیاں رکھتے ہیں تو بعض اوقات اس میں بھی ان سے سستی ہو جاتی ہے، اور جب وہ سپرے کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بچے وہیں قریب کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ادھر جو خاندان ہے کہ جیسے خواتین ہیں وہ بھی فیلڈ میں موجود ہوتی ہیں، تو چونکہ خواتین اور بچے جو ہیں ویسے تو کاشتکاروں کے اوپر بھی اس کا اثر ہے، لیکن ان پہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اور کاشتکاروں کو بلکہ سب کو اس سے محفوظ رکھا جائے اور اس کے جو منفی اثرات ہیں اس سے بچا جائے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پروگرام آؤ بات کریں۔ اب آپ سنیں گے ایک پیغام۔ بچیوں کو پڑھاؤ، مزدوری نہ کراؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، مزدوری نہ کراؤ، جب بچی پڑھ جائے گی اچھے کام کر جائے گی میری بہنوں، اچھے کام کر جائے گی میری بہنوں۔ بچیوں کو پڑھاؤ، زندگی بناؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، زندگی بناؤ۔ بچی نہ پڑھے گی پھر کیا کرے گی، بچی نہ پڑھے گی پھر کیا کرے گی، جب بچی پڑھ جائے گی اچھے کام کر جائے گی میری بہنوں، اچھے کام کر جائے گی میری بہنوں۔ پڑھنا بچیوں کا حق ہے، یہ بات سچ ہے، پڑھنا بچیوں کا حق ہے، یہ بات سچ ہے، جب بچی پڑھ جائے گی اچھے کام کر جائے گی میری بہنوں، اچھے کام کر جائے گی میری بہنوں۔ بچے اور بچیوں کی مزدوری کے خاتمے اور ان کی تعلیم کے حق کے لیے یہ پیغام ادارہ پودا نے پیش کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ زراعت میں چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر شکیل خان۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کا پروجیکٹ رہا کلیئر کاٹن، اس میں آپ نے خواتین اور بچیوں کے حوالے سے ایسے کیا اقدامات کیے جس کی وجہ سے ان کے خاندانوں کو فائدہ ہوا؟ چونکہ ہم کسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں جس کو رورل کمیونٹیز ہیں اس میں کام کیا گیا ہے، تو حاصل پور میں ہم نے 5 یونین کونسلوں میں 500 آپ سمجھے خواتین یا ہاؤس ہولڈ جو گھرانے ہیں ان کو ہم نے 10 مرغیاں دی، جس میں 2 مرغے اور 8 مرغیاں تھیں۔ اس میں ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دی گئی، اس میں ان کو وہ ادارے جیسے لائف سٹاک ہے یا جو ان کو بیماریوں کے بارے میں اور باقی ان کی جو بہتر پیداوار کے لیے ان کو تکنیکی سپورٹ چاہیے تھی، مدد چاہیے تھی، اس کو ان کے ساتھ منسلک کیا۔ اس کے لیے ہم نے ایک ریفرل میکنزم بنایا۔ پھر اس کے علاوہ ہم وہاں پہ ان کو یہ جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے، جیسے احساس پروگرام تھا یا بسپ کا پروگرام ہے، اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کروانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ان کے پاس زیادہ وسائل ہوں اور ان وسائل کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، اور کوئی بچہ ایسا نہ رہے کہ جس کی تعلیم کو حرج ہو یا وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ آپ کے اقدامات کی وجہ سے اسکولوں کے اندر بچوں کی انرولمنٹ میں اضافہ ہوا؟ یہ خاص طور پہ جب ہماری اس کو کہتے ہیں ریزلٹ اورینٹڈ مانیٹرنگ، وہ ٹیم آئی تو اس نے جب حاصل پور میں جا کے ان لوگوں سے خواتین سے پوچھا کہ آپ کو
کا کیا اثر ہوا ہے، تو انہوں نے اس بات کو بتایا کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو بچے اسکول میں نہیں جا رہے تھے، پھر ہمارے پاس وسائل اتنے ہو گئے ہیں، اور ہم اس کو جو یہ ایکٹیویٹی ہے پولٹری والی یعنی مرغیوں کو بڑھانے کی، ہم اس کو اور بڑھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس وسائل ہیں، تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو یقینی بنا رہے ہیں، خاص طور پہ بچیوں کی۔ یہ زرعی زہر ہے، ان کے جو اثرات ہیں عورتوں اور بچوں پر زیادہ اس کے ہوتے ہیں اثرات؟ خواتین پہ بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کی، چونکہ ایسی گروتھ ہوتی ہے، ایسی سٹیج ہوتی ہے، ان کی جو باڈی ہوتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ مکمل طور پہ جوان ہو چکے ہیں یا بڑی عمر کے ہیں، ان کی نسبت بچوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر، خاص طور پہ حاملہ خواتین اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں معصوم یا انفینٹ کہتے ہیں، تو ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں گے کہ اور ایسے کیا متبادل طریقے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو زراعت سے منسلک خاندان ہیں، جو اسمال لینڈ ہولڈرز ہیں، ان کی جو توجہ ہے اپنے بچوں کی جو نشو و نما ہے اور جو پڑھائی ہے اور جو ان کا مستقبل ہے اس کی طرف زیادہ ہو؟ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بین الاقوامی طور پہ چائلڈ لیبر کا جو مسئلہ ہے، یا جو زراعت کے شعبے میں یا دیگر بھی کسی شعبہ میں جیسے صنعت ہے، جیسے سروسز سیکٹر ہے، اس میں زیادہ ہونے کی خاص وجہ غربت ہے۔ دوسری اس کو سوشل ایکسکلوژن کہتے ہیں، جیسے مائنارٹیز کے لوگ ہیں، جیسے اب سیلاب زدگان ہیں، اور جو کوئی اس قسم کا جن لوگوں کو مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو ان کے وسائل کم ہو جاتے ہیں، تو اس کے وسائل کم ہونے کی وجہ سے پھر وہ ان کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کو یقینی بنا سکیں۔ تو ایک خاص طور پہ ایسے پروگرام چلانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کسان جن کے پاس زمین نہیں ہے، جو مزارع ہیں اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کی اس طریقے سے مدد کی جائے کہ ان کے وسائل بڑھیں، مالی اور معاشی وسائل، تاکہ وہ اپنی کھانے پینے کی ضروریات اور اپنے بچوں کی تعلیم کی ضروریات کو ایسا طریقے سے پورا کر سکیں، تو آپ اس مسئلے سے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو کوئی اس حوالے سے آپ کی محکمہ تعلیم کے ساتھ بھی کوئی روابط بڑھے کہ وہ بھی ایسے اسکول بنائے جہاں پر بچے جو ہیں کسی استاد کی سرکردگی میں کچھ پڑھیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پہلا قدم ہے پاکستان میں، اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی خاص طور پہ زرعی شعبہ پہ کوئی نہ پروجیکٹ آیا ہے نہ کوئی اور انیشیٹو ہے، تو اس سلسلے میں ابھی تک ہمارا زیادہ جو کام ہے وہ زرعی شعبہ کے ساتھ ہی منسلک ہے، لیکن اس کے لیے جو ایک کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ایریا بیسڈ اپروچ، تو اس میں تعلیم کا بڑا رول ہے، اور خاص طور پہ جو اساتذہ ہیں اور جو ایکسٹینشن ہے، ان کو اور سب کو مل کے ایک قسم کی مربوط قسم کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے اگلے سٹیپ میں ہمیں تعلیم کے ساتھ بھی اس کو زیادہ جو محکمہ تعلیم ہے اس کو بھی اس میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کا اس کے حوالے سے جو لرننگ رہی پروجیکٹ کے حوالے سے وہ کیا رہی، اور آپ آگے کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید اس طرح کی انٹرونشنز ہو سکتی ہیں کہ پاکستان میں زراعت کے شعبے میں بچوں کے حوالے سے جو چائلڈ لیبر ہے اس کا خاتمہ ہو؟ اس مسئلے کو صحیح پرسپیکٹو میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اویئرنیس کی مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اور پھر جب وہ سمجھ جائیں گے تو وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ ضروری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زرعی شعبہ میں چونکہ میکنائزیشن ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ خاص طور پہ جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کے اوپر جس کو آپ ورک برڈن کہتے ہیں، جو ان کے اوپر کام کا بوجھ ہے، اس کو آپ کم کر سکتے ہیں۔ تو اس ایریے میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی پریکٹسز لائی جائیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کا جو رول ہے کھیتی باڑی میں کم ہو جائے۔ لیکن ایک اور بات کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ پھر وہ بچے تعلیم ضرور حاصل کریں، کیونکہ اگر تعلیم حاصل کریں گے تو معاشرے کا ایک بہتر شہری اور ایک اس کے لیے ایک اثاثہ ہوں گے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسی اگر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے یا حکمت عملی کے بچوں کو زراعت سے ہٹا کے پھر وہ کہیں اور جا کے مزدوری کرتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں۔ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ بچوں کی اسکولنگ ہے، تاکہ بچے پڑھ کے وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ایک بہتر شہری بنے، اور وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے ایک بہتر اثاثے کے طور پہ مستقبل میں کام کر سکیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے اس کے اوپر اس کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس کو کبھی بھی
اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ، تھینک یو. ادارہ پودا کی ویب سائٹ وزٹ کریں، پتہ ہے podapoda.org.pk. نبیلہ اسلم کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. خدا حافظ.